ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہمارا رب سننے اور سنانے سے قبل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب سید ابرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے کسبناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور جمعہ المبارکہ کا یہ افضل المبارک دن ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ہجری سن کی دوسری سال ہے، آقا علیہ التحیۃ والثناء پر رمضان کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں اور رمضان المبارک کا وہ ساتھ ہے، وہ مہینہ ہے جس کی 17 تاریخ یوم الجمعہ یوم البدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذرا یاد کیجئے کہ آقا علیہ التحیۃ والثناء ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، دوسری ہجری کو رمضان المبارک کی یہ روزے فرض قرار دیے گئے اور اسی رمضان کی 17ویں تاریخ کو آقا علیہ التحیۃ والثناء بدر کے میدان میں بھی اترے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر میدان جنگ میں اتر گئے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یوم البدر یہ ایک ایسا معرکہ ہے، یہ ایک ایسا جنگ ہے جس میں اللہ و رسول کو پکارنے والے صرف 313 ہیں اور ادھر کافروں کی لشکر کی جانب سے 950 لوگ حاضر ہیں۔ اور آپ یہ یاد کیجئے کہ ادھر لڑنے کے لیے اسلحے بھی نہیں ہیں، سامان بھی نہیں ہے، اور ادھر اسلحے بھی ہیں، سامان بھی ہیں، عیش و آرائش کرنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں۔ آقا علیہ التحیۃ والثناء نے جب ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ پوچھ دیکھ کر آؤ کہ ادھر کتنے لوگ ہیں، تو وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 اونٹ برابر ہوں گے، یعنی کہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں۔ تو آپ آقا علیہ التحیۃ والثناء نے کہا پھر تم بھی تیار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد ضرور فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے جنگ بدر سے ہمیں کیا یہ سبق دیا ہے۔ آقا علیہ التحیۃ والثناء رات کی تنہائی میں جنگ بدر میں آپ مسجد اعراس میں نمازیں پڑھتے، نوافل کرتے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ التحیۃ والثناء کو دیکھا کہ آقا علیہ التحیۃ والثناء مسجد میں آپ اپنے آپ کو سجدہ ریز ہیں اور اپنے آپ کو گر گرا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں رب قدیر ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں تمام تر کی دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ۔ اور آپ کو میں بتاؤں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ التحیۃ والثناء نے سب سے پہلی جو دعا کی، یہ سب سے دل ابریز اور دل کو چیرنے والی یہ دعا آقا علیہ التحیۃ والثناء نے سب سے پہلی یہ دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اليوم لا تعبد، اے اللہ یہ 313 میں نے جو جماعت گروہ اکٹھا کی ہے، اے رب قدیر اس کو جو میں نے چھوٹی سی گروہ بنائی ہے، اگر اس کی آج حفاظت نہیں ہوئی، آج یہ ہلاک کر دیے گئے، تو یاد رکھنا قیامت تک تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں رہے گا اور تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ذرا یاد کیجئے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے کس طریقے سے دل ابریز، دل کو چیرنے والی دعائیں کی ہیں۔ آقا علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ التحیۃ والثناء جنگ کے دن تمام صحابہ کو سب درست کر دیے اور سب درست کرنے کے بعد آپ خود دعا کے لیے کھڑے ہو گئے اور
کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن یاد رکھیے